بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال ذال راء زاي سين شين صاد ضاد طاء عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون هاء واو ياء ياء هذه حروف الهجاء. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الفاظ پر غور کیجیے گا، بہت ساری چیزیں اب الحمدللہ آپ کو سمجھ میں آنی شروع ہو گئی ہیں، اور جو الفاظ سمجھ میں نہیں آئیں گے ان کا ہم نے آج آغاز کرنا ہے انشاءاللہ تعالی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ من الکبائر شتم الرجل والدیہ، آدمی کا اپنے والدین کو گالی دینا یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے. صحابہ حیران ہوئے، قالو کہنے لگے یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وَهَلْ يَشْتِمُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ، کیا انسان اپنے والدین کو بھی گالی دے سکتا ہے؟ قال نعم، تو آپ نے فرمایا کہ ہاں. پھر اس کی صورت آپ نے واضح فرمائی کہ وہ کیا صورت ہے جس صورت میں کوئی شخص اپنے والدین کو گالی دیتا ہے. آپ نے فرمایا یسب ابر رجلی، وہ گالی دیتا ہے کسی شخص کے باپ کو. تو کیا آپ کے خیال میں وہ جو دوسرا شخص جس نے گالی سنی ہے وہ خاموش رہے گا؟ فیسب اباہ، تو جواباً وہ گالی دیتا ہے اس کے باپ کو. فَيَسُبُّ أُمَّهُ، پھر وہ گالی دیتا ہے اس کی ماں کو. فَيَسُبُّ أُمَّهُ، تو وہ بھی جواباً اس کی ماں کو گالی دیتا ہے. تو نتیجہ کیا نکلا کہ جب بھی کوئی شخص کسی دوسرے شخص کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے اور پھر جواباً وہ اس کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے، تو در حقیقت اس شخص کا اپنے والدین کو گالی دینے کے مترادف ہی ہے. اور یہ گالی دینا آپ لوگ جانتے ہیں کہ کچھ ایسا ہماری زبان پر، بلکہ ہماری زبان کا محاورہ ہی آپ کہہ لیں کہ بن چکا ہے کہ گالی کے بغیر کوئی بات بھی ہم لوگ نہیں کرتے. یہاں تک کہ کسی شخص کو کیا، کوئی شخص کسی گاڑی کو گالی دے رہا ہوتا ہے، کوئی شخص کسی ریڑھی کو گالی دے رہا ہوتا ہے، کوئی شخص بجلی کو گالی دے رہا ہوتا ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اس اعتبار سے کہ والدین کو گالی دینا، اپنے والدین کو گالی دینا در حقیقت کبیرہ گناہوں میں سے ہے. اس حدیث میں جو الفاظ آپ کے سامنے آئے ہیں، یسبو، میں نے 4 مرتبہ اس لفظ کو بولا ہے. یہ انشاءاللہ تعالیٰ ٹاپک ہے جو ہم آج پڑھیں گے. آج ہم اپنے غیر صحیح فعل کی دوسری قسم اس کو پڑھنے لگے ہیں، اور اس قسم کا تعلق کسی فعل کے حروف مادہ میں حرف کی ریپیٹیشن کے ساتھ ہے. اور ریپیٹیشن سے مراد کیا ہے؟ حرف فعل کے حروف مادہ میں 2 جگہ پر آ جائے. غیر صحیح فعل میں آج ہم دوسری قسم پڑھنے لگے ہیں. فعل کے حروف مادہ میں حرف کی تکرار ہو جائے تو اس غیر صحیح فعل کو کہتے کیا ہیں، اس کا نام آج میں پہلے لکھوں گا آپ کے سامنے. اس کو گرامر کی
اصطلاح میں مضاعف کہتے ہیں. ایک آپ نے مرکب اضافی میں مضاف پڑھا تھا, یہ وہ نہیں ہے, ذہن میں رکھیے گا. وہ مضاف تھا سمپل, اس میں عین نہیں تھا. اس میں مضاعف یعنی مضاف وہ غیر صحیح فعل ہے جس کے حروف مادہ میں آپ کو ایک حرف 2 مرتبہ مل جائے. اچھا, اب کسی بھی کلمہ کے حروف مادہ کے اعتبار سے, یعنی کسی کلمہ میں آپ کہہ لیں ایک حرف کے 2 مرتبہ آنے کی مختلف سچویشنز ہو سکتی ہیں. مثلا یہ 3 حروف پر لفظ, ایک لفظ آپ کے سامنے ہے, با با را. ایک سچویشن تو یہ ہوگی وہ با حرف جو ہے 2 مرتبہ آ گیا. ایک صورت یہ ہو سکتی ہے سا لام سا, یہاں پر بھی سا حرف جو ہے وہ 2 مرتبہ استعمال ہوا ہے. ایک صورت یہ ہو سکتی ہے میم دال دال, دال 2 مرتبہ آ گیا. تو یہ 3 صورتیں ہیں جن میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک حرف 2 مرتبہ استعمال ہوا ہے. یہ تینوں صورتیں مضاعف کہلائیں گی, لیکن ہم نے اپنے اس سبق میں جس صورت کو پڑھنا ہے اور جہاں پر قواعد کا اطلاق ہوتا ہے وہ صورت نمبر 3 ہے. اور اس صورت نمبر 3 سے مراد کیا ہے؟ فعل کے 3 حروف کو اگر آپ سامنے رکھیں, میم آپ کا فا کلمہ, دال آپ کا عین کلمہ, اور دال ہی آپ کا لام کلمہ, تو یہ صورت کون سی ہے؟ یہ وہ صورت ہے جب آپ کا عین اور لام کلمہ ایک ہی حرف ہے. تو ہم اس سبق میں, آج کے سبق میں اس سچویشن کو پڑھیں گے, مضاف کی وہ صورت جس میں آپ کا عین اور لام کلمہ ایک ہی حرف ہے. جب بھی ایسی صورت واقع ہوتی ہے کہ کسی فعل کے حروف مادہ میں عین اور لام کلمہ ایک ہی حرف ہوتا ہے, تو اگر لام کلمہ حرکت والا ہو, یہ 2-3 باتیں ہیں جو انتہائی غور سے سننے والی ہیں, میں دوبارہ دہراتا ہوں. اگر کسی فعل کے حروف مادہ میں عین اور لام کلمہ ایک ہی حرف ہے, کیونکہ ہم سچویشن یہی پڑھ رہے ہیں, اور اس میں لام کلمہ حرکت والا ہے. کون سا کلمہ حرکت والا ہے؟ لام کلمہ. تو اس وقت ان دونوں حروف کو, جو ایک جیسے حروف ہیں, ان کو مرج کر دیا جاتا ہے, ان کو لازماً ملا دیا جاتا ہے, ان کا ادغام کر دیا جاتا ہے. ٹھیک, یعنی یہ سچویشن بھی میں نے آپ کو بتا دی اور قاعدہ بھی بتا دیا. عین اور لام کلمہ وہ ایک ہی حرف ہے, اور لام کلمہ پر حرکت ہے. لام کلمہ پر حرکت ہوگی تو ان دونوں عین اور لام کلمہ پر آنے والے حروف کو مرج کر دیا جائے گا, ان کو ملا دیا جائے گا. مثلا آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا عین اور لام کلمہ ایک ہی حرف ہے, دال, اور لام کلمہ پر حرکت ہے. تو اس صورت میں دونوں دال کو مرج کر دیں گے, ایک دال لکھیں گے اور اس پر شد آئے گی اور اس کی شکل بنے گی اس طرح, مدہ. کلیئر ہوگی بات؟ یعنی آپ کا لام کلمہ اگر حرکت والا ہے تو ان دونوں حروف کو مرج کر دیا جائے گا, جو مرضی حرکت ہو. اچھا, اگر لام کلمہ حرکت والا نہیں ہے, وہ ساکن ہے, تو پھر ان دونوں حروف کو مرج نہیں کیا جائے گا. 2 باتیں صرف میں نے آپ کے سامنے کی ہیں.
ایگزامپلز ابھی میں آپ کو دیتا ہوں, گردانے سامنے رکھیں گے تو آپ خود مجھے بتائیں گے کہ کہاں پر سچویشن واقع ہو رہی ہے اور کہاں پر سچویشن واقع نہیں ہو رہی. ٹھیک, لام کلمہ آپ کا حرکت والا ہے تو مرج کر دیا جائے گا. اگر لام کلمہ حرکت والا نہیں ہے تو مرج نہیں کیا جائے گا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے جو ثلاثی مجرد کے 6 ابواب پڑھے ہیں, ان 6 ابواب کے جو ماضی اور مضارع کے صیغے ہیں, ان دونوں گردانوں میں, ماضی اور مضارع, ان دونوں گردانوں میں یہ سچویشنز کہاں کہاں پر پیدا ہوتی ہیں. اگر ہمیں یہ پتہ چل جائے تو پھر ہمارے لیے مرج کرنا یا نہ کرنا آسان ہو جائے گا. پہلی بات تو یہ نوٹ کریں کہ یہ مضاف جو ہے, یہ ثلاثی مجرد کے جو ہم نے 6 ابواب پڑھے ہیں, ان میں باب نصرہ, باب ضربہ اور باب سمیہ, ان ابواب سے مضاف استعمال ہوتا ہے. آپ کو ایگزامپلز جو ملیں گی وہ ان 3 ابواب کی ہی ملیں گی. آج ہم جو ایگزامپلز کریں گے وہ ان 3 ابواب کی ہی کریں گے, اور ان 3 ابواب میں سے باب نصرہ سے زیادہ افعال استعمال ہوتے ہیں. تو میں آپ کے سامنے باب نصرہ سے ایگزامپلز رکھوں گا زیادہ, اور باب ضربہ اور سمیہ کی بھی ایک ایک ایگزامپل دے کر ہم اس چیز کو انشاءاللہ تعالی سمجھیں گے. اب میں آپ کے سامنے بجائے اس کے کہ تینوں ابواب کی گردانیں لکھوں, ہم نے جو ایک بیس بنائی تھی فعل یفعل, اس کو ہم سامنے رکھتے ہیں. اس میں صرف ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں سچویشن کی, سچویشن کہاں پر پیدا ہو رہی ہے. آپ ذرا غور کریں, جو ہمارا پہلا صیغہ تھا فعل, عین اور لام کلمہ. لام کلمہ ماضی کی گردان میں کس کس جگہ پر حرکت والا ہے, یہ آپ ذرا غور کریں. پہلا صیغہ فعل حرکت والا ہے, دوسرا صیغہ فعل حرکت والا ہے, لام کلمہ کی بات ہو رہی ہے نا. تیسرا صیغہ فعلو, لام حرکت والا ہے. چوتھا صیغہ فعلت حرکت والا ہے. پانچواں صیغہ فعلتا حرکت والا ہے. اور چھٹا صیغہ فعلنا حرکت والا نہیں ہے. اور یہ آپ کو پتہ ہے ہماری ایک پٹری تھی, 2 پٹریز جب ہم نے استعمال کی تھی. پہلی پٹری ہماری 5 صیغوں تک تھی, اور پانچویں صیغے کے بعد ہمارا کانٹا تبدیل ہوتا تھا, ہم دوسری پٹری پہ چڑھتے تھے. دوسری پٹری پر چڑھیں گے یہاں سے لے کر اینڈ تک آپ دیکھیں گے کہ آپ کا لام کلمہ حرکت والا نہیں ہوگا. تو ایک نتیجہ آپ کے سامنے آ گیا. یہ چاہے فعلا کی ڈائی سے ہو, چاہے فائلہ کی ڈائی سے ہو, چاہے فاؤلا کی ڈائی سے ہو, تینوں ڈائز اگر آپ سامنے رکھیں تو سچویشن یہی بنے گی کہ پہلے 5 صیغوں میں آپ کو لام کلمہ حرکت والا ملے گا. اور جب لام کلمہ حرکت والا ملے گا تو اس کا کیا مطلب ہے, آپ وہاں پر ان دونوں حروف کو مرج کر دیں گے, ان کا ادغام کر دیں گے. اور چھٹے صیغے سے آخری صیغے تک, 14ویں صیغے تک ادغام نہیں ہوگا. یہ ماضی کی گردان کے حوالے سے ایک سچویشن آپ کے سامنے آ گئی. کلیئر. اب ہم دیکھتے ہیں مضارع کی گردان. یہ میں اس پہ تینوں حرکات ڈال دوں تاکہ آپ کنفیوز نہ ہو کہ شاید یہ صرف فعلہ کی صورت ہی ہے. یہ تینوں صورتیں ہیں, تینوں یہی صورتیں ہیں. عین کلمہ زبر والا ہو, زیر والا ہو, پیش والا ہو, تینوں صورتوں میں یہی سچویشن بنتی ہے. لیں جی, ہمارا فیصلہ ہو گیا کہ ماضی کی گردان چاہے ہم باب نصرہ سے کریں, باب ضربہ سے کریں, باب سمیہ سے کریں, تینوں ابواب میں پہلے 5 صیغے جو ہیں اس میں ان دونوں حروف کو مرج کر دیا جائے گا, اور چھٹے صیغے سے ادغام نہیں ہوگا. اب مضارع کی طرف آئیں. پھر مضارع میں
یفعلو پہلا سیکھا ہے ہمارا، فعلا کو سامنے رکھتے ہوئے. اب دیکھیں یہ پورا ایک گروپ ہے، یفعلو، تفعلو، تفعلو، افعلو، نفعلو. میں صرف نشانی لگا دیتا ہوں، یفعلو، تفعلو، تفعلو، افعلو، نفعلو. اس پہلے گروپ میں آپ ذرا غور کریں، آپ کا لام کلمہ حرکت والا ہے، لام کلمہ حرکت والا ہے نا، تو ظاہر بات ہے اس پورے گروپ میں لام کلمہ حرکت والا ہوگا. تو اس کا مطلب ہے کہ اس گروپ میں ادغام ہوگا، ان دونوں حروف کو مرج کر دیا جائے گا. بات کلیئر ہو رہی ہے نا؟ میں کوشش کر رہا ہوں اس سے ایزیسٹ وے میں آپ کے سامنے رکھنے کی، بجائے اس کے کہ میں گردان بنا دوں مرج کر کے اور کہوں گے اسے آپ رٹیں. وہ بھی آپ کر سکتے ہیں، لیکن یہ طریقہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ سمجھ کر کریں گے تو آپ کے کام آئے گا. دوسرا ہمارا جو گروپ ہے وہ کیا ہے؟ یفعلانی. یفعلانی، تفعلانی، تفعلانی، تفعلانی. اس میں بتائیں آپ کا لام کلمہ حرکت والا ہے، تو اس کا مطلب ہے یہاں ہے تو اس پورے گروپ میں ہے، اور ان سیغوں میں بھی ان دونوں حروف کو مرج کیا جائے گا. آگے چلیں. یفعلون، یفعلون، ہاں جی اس کے ساتھ ہی ہم لکھ دیتے تھے یفعلنا، تفعلون، تفعلنا، اور تفعلینا. اسی کے سارے میں نے اس لیے لکھ دیے تاکہ آپ کو پریشانی نہ ہو. وہ تو ایک ہی ردم پر تھے تو یاد ہو گئے. اس میں بھی اگر دیکھیں تو یفعلون اور تفعلون ایک جیسے ہیں، اور یفعلنا اور تفعلنا ایک جیسے ہیں. صرف ایک صیغہ بچتا ہے واحد مؤنث حاضر کا جو ایک الگ طرز پر ہی ہے. اب دیکھیں یفعلون میں آپ کا لام کلمہ حرکت والا ہے، یفعلون میں ہے تو تفعلون میں بھی ہے. اس کا مطلب ہے کہ ان دونوں صیغوں میں بھی ادغام ہوگا. یفعلنا میں دیکھیں لام کلمہ آپ کا حرکت والا ہے، نہیں ہے. یفعلنا میں نہیں ہے تو تفعلنا میں بھی نہیں ہوگا. یہ دو صیغے ادغام کے بغیر ہیں. اب آخری صیغے کو دیکھ لیں. تفعلینا لام کلمہ حرکت والا ہے، تو اس کا مطلب ہے یہاں پر بھی ادغام ہوگا. نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ مضارع کی گردان آپ باب ناصرہ سے کریں گے، باب ضربہ سے کریں گے، باب سمیہ سے کریں گے. کسی باب سے بھی آپ فعل مضارع کی گردان کریں گے تو فعل مضارع کی ساری گردان میں ان دونوں حروف کو مرج کر دیا جائے گا سوائے دو صیغوں کے. اور یہ دو صیغے کون سے ہیں؟ یہ دو صیغے جمع مؤنث کے دو صیغے. اس اعتبار سے بھی آپ یاد رکھ سکتے ہیں کہ جمع مؤنث کے دو صیغوں کے علاوہ پوری گردان میں ادغام ہوگا، مرج کیا جائے گا. کلیئر؟ اب یفعلو ہے، یفعلو سے بھی سیم سچویشن، یفعلو سے بھی سیم سچویشن. تو بات یہاں تک کلیئر ہوگی جی؟ الحمدللہ. اب اگلی بات، ادغام کی جو آئیڈیل سچویشن ہوتی ہے. ادغام کہتے کسے ہیں؟ ادغام کے معنی ہوتے ہیں ملانا، جوڑ دینا، اس میں مرج کر دینا. یہ مرج کا لفظ جو ہے انگریزی کا، یہ زیادہ اس بات کو کلیئر کر دیتا ہے کہ ان دونوں حروف کو آپ مرج کرتے. اچھا، اب جو آئیڈیل سچویشن ہے ادغام کی وہ بھی نوٹ کر لیں. وہ یہ ہے کہ آپ کا لام کلمہ جو ہے یہ تو متحرک ہے ہی ہے، یہ حرکت والا ہوگا تو ادغام ہوگا.
یہ حرکت والا نہیں ہے تو ادغام نہیں ہوگا. یہاں تک تو کلیئر ہو گئی. آئیڈیل سچویشن یہ ہے کہ اس سے پہلے والا حرف جو ہے وہ ساکن ہونا چاہیے. اس سے پہلے والا حرف ساکن ہونا چاہیے. اب مجھے ذرا دیکھ کے بتائیے کہ لام کلمہ سے پہلے والا حرف یہاں پر ساکن ہے؟ نہیں ہے. یہاں نہیں ہے تو ماضی کے پہلے 5 صیغوں میں نہیں ہوگا. مضارع میں دیکھیں لام کلمہ سے پہلے والا حرف ساکن ہے؟ نہیں ہے, کہیں بھی نہیں ہوگا. اب کیا کریں؟ اب ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہم نے اس حرف کو ساکن کرنا ہے. اب اس حرف کو ساکن کیسے کریں؟ اس کے 2 طریقے. نمبر 1, اگر تو اس حرف سے پہلے والا حرف ساکن ہے تو اس کی حرکت آپ پیچھے ٹرانسفر کر دیں. جب آپ اس کی حرکت پیچھے دے دیں گے تو ساکن ہو جائے گا. یفعلو تھا نا, یفعلو میں آپ اس کی حرکت فا کو دے دیں تو یہ ساکن ہو گیا. ایسے ہی ہے نا, ساکن ہو گیا. لیکن ہم نے اس کی حرکت پیچھے ٹرانسفر کب کی؟ جب پیچھے والا ساکن تھا تو ٹرانسفر کر دی ہم نے. لیکن اگر پیچھے والے کے پاس بھی کوئی حرکت ہو تو اب کیا کریں گے؟ یعنی بالکل اس کو اس طریقے سے سمجھ لیں کہ 3 دوست سفر پر جا رہے ہیں اور 3 دوستوں میں سے پہلی سچویشن آپ کے سامنے رکھتا ہوں. 2 دوستوں کے پاس بیگز ہیں. پہلے کے پاس ہے, دوسرے کے پاس نہیں ہے, تیسرے کے پاس ہے. یہ تو آئیڈیل سچویشن ہے ہماری مرج کی جو میں نے آپ کو بتائی ہے. لیکن سچویشن اب یہ بن رہی ہے کہ پہلے کے پاس بیگ نہیں ہے, دوسرے کے پاس ہے اور تیسرے کے پاس ہے. اب دوسرا اپنا بوجھ ہلکا کرنا چاہتا ہے تو کیا کرے گا؟ وہ اپنا بیگ پہلے کو دے دے گا تو اس کا بوجھ ہلکا ہو گیا. لیکن اگر پہلے والے کے پاس بھی بیگ ہو تو وہ 2 بیگ نہیں اٹھا سکتا. اس کا پھر حل یہ کرنا پڑے گا کہ اس کو بیگ کو, دوسرے والے کو بیگ اپنا وہیں پر چھوڑنا پڑے گا. اور اس سے کیا مراد ہے؟ ہم اس کو زبردستی ساکن کر دیں گے. اگر تو پیچھے ٹرانسفر حرکت ہو سکتی ہے تو ہم حرکت پیچھے ٹرانسفر کریں گے. اگر پیچھے حرکت ٹرانسفر نہ ہو سکے, پہلے سے اس کے پاس سامان ہو, تو ہم اس کو زبردستی ساکن کر دیں گے. وہاں پہ پھر حرکت ٹرانسفر نہیں ہوگی. اب یہ چند باتیں. اب اس کے بعد میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, مادے رکھتا ہوں, ایگزامپل دیتا ہوں قرآن مجید سے. وہی حدیث جو میں نے آپ کے سامنے شروع میں بیان کیا ہے وہ یہاں پر بورڈ پر رکھتا ہوں. گرامیٹیکلی وہ ساری آپ کے سامنے آ جائے گی. میم دال دال مادہ بریکٹ میں نون لکھا ہوا ہے تو کیا معنی ہے اس کے؟ باب ناصرہ ینصرو سے استعمال ہوتا ہے. میم دال دال مادے کو باب ناصرہ ینصرو سے استعمال کریں تو نارمل پہلے آپ نے گردان بنانی ہے. یہ بنے گا مددا یمددو, مددا یمددو. اب یہ ہمیں پتہ چل چکا ہے کہ ماضی کے 5 صیغوں میں ہم نے دونوں دالوں کو مرج کر دینا ہے اور مضارع کی گردان کے تمام صیغوں میں دونوں دال کو مرج کرنا ہے سوائے 2 صیغوں کے جمع مؤنث کے. میں صرف ایک گردان آپ کو کراؤں گا, باقی پھر انشاءاللہ تعالی ہم صرف پہلا ماضی کا صیغہ اور پہلا ہی مضارع کا صیغہ کر کے اپنا کام جو ہے وہ چلائیں گے. دیکھیں اس میں اب وہ سچویشن واقع ہو رہی ہے کہ ہمارا جو پہلا والا حرف ہے وہ ساکن نہیں ہے. ہم نے اس کو ساکن کرنا ہے. اس کو ساکن ہم کرتے, اگر پیچھے والا ساکن ہوتا تو اس کی حرکت پیچھے دے دیتے. ایسی صورت حال نہیں ہے تو اس کو ہم زبردستی ساکن کر دیں گے. اور زبردستی ساکن کر دیں گے تو یہ آپ کا بن گیا مدّا, اور پھر ہم اس کو لکھیں گے مدّا. اگر یہ ساکن کرنے والا آپ کے ذہن میں نہ بھی رہے
تو سمپلی آپ 5 سیغوں میں ان دونوں دالوں کو مرج کر دیں. تو پہلا سیغہ بن گیا مدہ, دوسرا مدہ. ہر سیغے پہ میں بات نہیں کروں گا, پہلا بنانے کی ہمیں دیر ہوتی ہے, اگلے 5 سیغے آپ بنائیں. مدہ, مدہ, مدو, مدت, مدتا, یہ 5 سیغے ہیں جس میں مرج ہو گیا. اور چھٹے سیغے میں آپ کے سامنے جو چھٹا سیغہ آتا ہے وہ آتا ہے مددنا. یہاں پر ہمارا لام کلمہ ساکن ہے, ادغام ہوگا ہی نہیں, لہٰذا یہ سیغہ ایسے ہی استعمال ہوگا اور آخر تک یہی چلے گا. مددنا, مددتا, مددتما, مددتم, مددتی, مددتما, مددتنا, مددتو, مددنا. تو ماضی کی پوری گردان اس طریقے سے چلے گی. مضارع پر آئے. یمددو, پوری گردان میں مرج ہوں گے سوائے 2 سیغوں کے. حرکت پیچھے ٹرانسفر ہو جائے گی. جب پیچھے ٹرانسفر ہوئی پیش میں نے میم کو دے دیا اور دال کو ساکن کر دیا, تو یہ آپ کا بن گیا یمددو. اور پھر اس کو ہم لکھیں گے یمدو. اب دیکھیں ہوا کیا اصل میں, اگر آپ تھوڑی سی اس کی سائنس کی طرف آئیں تو مددا یمددو, یہ آپ کی زبان پہ کتنے بھاری الفاظ ہیں. مددا, مددا یمددو, یعنی یمددو, تمددو, تمددو, امددو, نمددو, اس طرح آپ کرتے رہیں. اب وہ جو بھاری پن پیدا ہوا تھا اس کو عرب نے کیسے دور کیا؟ اس کو ان قواعد کے ذریعے دور کر دیا. مددا کی بجائے اس نے کہہ دیا مدہ, زبان سے ایسے ادا ہو گیا. اور یمددو کی جگہ اس نے کہہ دیا یمدو. مدہ یمدو, ایزی ہو گیا نا, مدہ یمدو. اب یمدو سے آپ گردان کریں گے, پہلا سیغہ آپ کو مل گیا یمدو, تمدو, تمدو, امدو, نمدو. پہلا بتانے کی ضرورت ہے نا آپ کو. یمدو, تمدو, تمدو, امدو, نمدو. یمدانی, تمدانی, تمدانی, تمدانی. یمدونا, اور اگلا سیغہ جو اس میں مرج نہیں ہوگا یمددنا. تمدونا, تمددنا, اور آخری تمدینا. یہ طریقہ کار ہوگا ہمارا. اب اس ورب پہ یہ جو آپ نے پوچھا تھا ٹرانسفر والی بات, توجہ کیجیے گا. دیکھیں یہ میں نے اب آپ کے سامنے رکھی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے ان دونوں حروف کو مرج کرنا ہے یا نہیں کرنا, اس کا فیصلہ ہم نے کرنا ہے. اس کا انحصار ہم کریں گے لام کلمہ پر. لام کلمہ حرکت والا ہے تو مرج ہوگا, لام کلمہ حرکت والا نہیں ہے تو مرج نہیں ہوگا. مرج کی آئیڈیل سچویشن کیا ہوتی ہے کہ لام کلمہ سے پہلے جو کلمہ ہے وہ ساکن ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, وہ ساکن ہونا چاہیے. اب وہ ساکن اگر نہیں ہے تو ہم نے اسے ساکن کرنا ہے. اس کو ساکن کرنے کے 2 طریقے ہیں. اگر تو پیچھے والا ساکن ہے تو اس کی حرکت پیچھے ٹرانسفر کر دیں, اور اگر پیچھے والا ساکن نہیں ہے تو زبردستی اس کی حرکت ہٹا دیں. یہ بس کام ہے ہم نے کرنا. تو مدہ یا مدو, مدہ یا مدو. اب میں چونکہ ایگزامپلس کی طرف آتا ہوں, قرآن مجید کے ایگزامپلس آئیں گے تو پھر آپ کو ان قواعد کی اہمیت کا احساس ہوگا, ورنہ آپ شاید سمجھ رہے ہوں گے کہ خام خواہ ہمیں کیا ضرورت ہے یہ مدہ یا مدو کرنے کی, مرج کرنے کی. کیوں ہم کر رہے ہیں؟ قرآن مجید میں کثرت سے یہ فعل مضاف استعمال ہوا ہے. ابھی آپ کو اس کی ایگزامپلس میں دیتا ہوں. دال عین, عین مادہ ہے میرے پاس, باب ناصرہ آئی ہے, کیونکہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ باب ناصرہ سے کثرت سے استعمال ہوتا ہے. باب ناصرہ سے کثرت سے استعمال ہوگا. دال عین عین. ہاں جی, نارمل ماضی مضارع کیا بنے گا اس کا؟ دعا. اب دیکھیں میں آپ سے کہوں کہ اس کی گردان مجھے کر کے دکھائیں دعا کی, تو آپ کو لگ پتہ جائے گا اسی پیٹرن پہ. ٹھیک ہے. اور مضارع یدعو, دعا یدعو. اب ہمیں فائدہ ہوگا, وہ زبان کا اصل میں فلو ہی ہوتا ہے, ذہن میں رکھیے گا.
اس فلو کو برقرار رکھنے کے لیے ہر زبان والا کچھ نہ کچھ تبدیلیاں لے کر آتا ہے. یہ وہی تبدیلیاں ہیں. ماضی کے پہلے 5 صیغوں میں دونوں عین مرج ہو جائیں گے. کیا بن جائے گا صیغہ؟ دعا. ٹھیک ہے. اب گردان میں آپ سے نہیں کرواؤں گا, بس آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ پہلے 5 صیغوں میں مرج ہونے ہیں. مضارع یدعو, یدعو سے یدعو, دعا یدعو, دعا یدعو. ایک مادہ ساتھ اور پریکٹس کر لیں. ہا ضاد ضاد, باب نصر. ایسے نارمل کیا بنے گا؟ ہا ضادا, یحدودو. ماضی کے پہلے 5 صیغوں میں مرج کریں گے. یہ بات بار بار اس لیے دہراؤں گا آپ یاد رہے. تو پہلا صیغہ چینج کے بعد کیا بن جائے گا؟ حظا, اور یہ یحظو. حظا یحظو, دعا یدعو. اسی طرح اگر میں آپ کو اور بھی الفاظ دوں تو انشاءاللہ تعالیٰ بنا لیں گے. آپ کوئی پہلا صیغہ بنانا آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگا. باقی گردان میں سے لازمی نہیں ہے کہ پورے کے پورے 14 کے 14 صیغے قرآن مجید میں استعمال ہوئے ہوں. ہو سکتا ہے شاید ایک آدھا صیغہ استعمال ہوا ہو, پاسبلٹی ہے. ہو سکتا ہے کوئی صیغہ استعمال نہ ہوا ہو, ماضی کا مضارع میں سے ایک صیغہ استعمال ہو گیا ہو, تو کوئی بھی سچویشن ہو سکتی ہے. اب دیکھیں, دعا یدعو کے معنی ہوتے ہیں دھکا دینا. ٹھیک, دھکا دینا. تو وہ دھکا دیتا ہے, اس کی عربی کیا ہوگی؟ دعا اس نے دھکا دیا, یدعو وہ دھکا دیتا ہے. یدعو کلیئر. اچھا, زید دھکا دیتا ہے, اس کی عربی کیا ہوگی؟ یدعو زیدن. فاعل ہو گیا نا اس کا, زید دھکا دیتا ہے. اگر میں کروں یدعو زیدن تو کیا ترجمہ ہوگا؟ وہ زید کو دھکا دیتا ہے. پہلے زید فاعل تھا حالت رفع میں, اب زید مفعول آ گیا. وہ زید کو دھکا دیتا ہے. میں مفعول چینج کر رہا ہوں. یدعو الولد, وہ لڑکے کو دھکا دیتا ہے. مفعول چینج کر رہا ہوں میں. یدعو الیتیمہ, وہ یتیم کو دھکے دیتا ہے. تو کوئی الفاظ آئے ذہن میں؟ ارأیت الذی یکذب بالدین, کیا تم نے غور کیا اس شخص کی حالت پر؟ کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جو بدلے کے دن کو جھٹلاتا ہے؟ فذالک الذی یدعو الیتیم, یہ وہی تو ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے. پھر اس کے بعد آگے دیکھیں, حضا یحضو, حضا یحضو, اس کے معنی ہوتے ہیں کسی کو رغبت دلانا. ٹھیک ہے, کسی کو اکسانا, کسی کو ترغیب دینا, یہ ہوتے ہیں اس کے معنی. حضا یحضو, ان معنی کے لیے یہ ورب استعمال ہوتا ہے. وہ رغبت دلاتا ہے, وہ ترغیب دیتا ہے, وہ اکساتا ہے. اس کی عربی کیا ہوگی؟ یحضو. وہ نہیں اکساتا, لا یحضو. اب ظاہر بات ہے کسی کام پر ہی اکسایا جاتا ہے. ٹھیک ہے, وہ نہیں ترغیب دیتا, وہ نہیں رغبت دلاتا, وہ نہیں اکساتا,
کس چیز پر؟ علی طعام المسکین، مسکین کے کھانے پر، یعنی مسکین کو کھلانے پر. یعنی آپ دیکھیں ابھی قرآن مجید کی وہ چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں جن میں انتہائی جامع مضامین آپ کو ملیں گے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ توجہ دلا رہے ہیں کہ کیا تم نے کبھی غور کیا اس شخص کی حالت پر جو آخرت کو نہیں مانتا؟ پھر اس کی صفات کہہ لیں. صفات کیا ہیں؟ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُ الْيَتِيمَ، یہ وہی تو ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے. وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور مسکین کو کھلانے پر رغبت بھی نہیں دلاتا. خود کھلانا تو درکنار، کسی کو کہتا بھی نہیں ہے. اور کیوں نہیں کہتا؟ اس لیے کہ اسے پتہ ہے کہ اگر کسی کو کہے گا تو دوسرا کہے گا کہ تم کھلا دو. تو یہ اب آپ کی سورۃ الماعون میں دعا یدعو، حضا یحض استعمال ہوئے ہیں. ٹھیک، آپ دیکھیں جو میں نے آپ کے سامنے جو حدیث شروع میں پیش کی تھی اس کی طرف آتے ہیں. سین بابا مادہ اور باب نون کیا بنے گا؟ نارمل پہلے بنا لیں ایک سٹیپ تاکہ ہمارے لیے آسانی ہو. ذرا سبابا یس بوبو، یہ دندانے کافی سارے ڈل جاتے ہیں غلطی سے. سبابا یس بوبو، اب یس بوبو سے گردان کریں آپ دیکھیں بڑی مشکل ہے. لہٰذا اب وہ مرج کے قواعد اپلائی ہوں گے اور سبابا کیا بن جائے گا آپ کا؟ سبا، زبان پہ آسانی سے ادا ہو گیا. یس بوبو کیا بن گیا؟ یسبو. سبا یسبو. سبا یا سبو کے معنی ہوتے ہیں گالی دینا. سبا یا سبو گالی دینا. اچھا، حدیث میں نے آپ کو کیا سنائی تھی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من الکبائر، کبیرہ گناہوں میں سے ہے، من الکبائر شتم الرجل، آدمی کا گالی دینا والدیہ، اپنے والدین کو. اس پہ صحابہ نے حیران ہو کے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَهَلْ يَشْتِمُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ، کیا آدمی اپنے ماں باپ کو بھی گالی دیتا ہے؟ تو آپ سے فرمایا تھا کہ ہاں، اور اس کی صورت آپ نے بتائی. صورت کیا تھی؟ یسبو، وہ گالی دیتا ہے ابر رجلی، ابو ابا ابی، ابو ابا ابی، ابو حالت رفع، ابا حالت نصب، ابی حالت جر. تو یہاں ابر رجل استعمال ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ مفعول استعمال ہو رہا ہے حالت نصب میں. وہ گالی دیتا ہے آدمی کے باپ کو. ٹھیک، تو جواباً فا یسبو، فا یسبو ہو، تو وہ گالی دیتا ہے اس کو. کلیئر ہوگی بات؟ وہ آدمی کے باپ کو گالی دیتا ہے تو جواباً وہ اس کے باپ اس کو گالی دیتا ہے. ٹھیک، اسی طرح یسبو امہ، وہی الفاظ سامنے رکھیں. وہ اس کی ماں کو گالی دیتا ہے. اب یہ امہ ہو حالت نصب میں استعمال ہوا مفعول کے طور پہ. وہ گالی دیتا ہے اس کی ماں کو، فَيَسُبُّ أُمَّهُ، تو وہ اس کی ماں کو گالی دیتا ہے.
تو اس حدیث کو شروع میں بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آج ہمارا ٹاپک تھا مضاعف. تو سبا یا سبو ایک زبان پر آپ کے چڑھ گیا. اب میں انتہائی اہم ورب قرآن مجید کا آپ کو کرانے لگا ہوں, اسی مضاعف کا, جو کہ باب نصرہ سے ہی ہے, اور اس کا استعمال قرآن مجید میں کس صورت میں ہوا ہے یہ آپ نے مجھے بتانا ہے. کثرت سے چونکہ باب نصرہ سے استعمال ہوتا ہے, اس لیے میں ایگزامپلز آپ کے سامنے پہلے باب نصرہ کی رکھ رہا ہوں. تا با با, تا با با, باب نصرہ. نارمل بنے گا تابابا. یہ بھی پہلے میں آپ سے ویسی نارمل میں بات کرتا ہوں, انشاءاللہ تعالی بعد میں ڈائریکٹ آپ بنائیں گے, یہ تابابا نہیں بولیں گے. اور یتببو, تابابا یتببو, تو کیا بن جائے گا یہ چینجز کے بعد؟ تبا یتبو, تبا یتبو, تبا یتبو. تبا یتبو کے معنی ہوتے ہیں ہلاک ہونا, اس کے بنیادی معنی ہوتے ہیں ہلاک ہونا. اچھا جی, وہ ہلاک ہو گیا, اس کے عربی کیا ہوگی؟ وہ ہلاک ہو گیا تبا. ٹھیک. پھر عربی زبان میں یہی فعل ایک خاص محاورے میں بھی استعمال ہوتا ہے. عربی زبان میں کہا جاتا ہے, میں بلکہ الفاظ ہی لکھ دیتا ہوں, تبا سے ذرا گردان کریں. تبا تبا, تبو تبت, تبت. اب الفاظ یاد ہے کہاں پر استعمال ہوئے گے؟ سورۃ اللہب میں تبت. اور الفاظ وہ کیا ہیں؟ تبت یدا ابی لہب. جب یہ اس طرز پر استعمال ہوتا ہے تو ایک خاص محاورہ بنتا ہے عربی زبان کا, یعنی لفظی ترجمہ تو ہمارا ہوگا اس کا کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں, ٹوٹ گئے. ماضی میں اگر ترجمہ کریں تو پھر یہ یعنی وہ جو محاورہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا, تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں, مراد ہلاک ہونا معنی میں استعمال ہوتا ہے. یعنی تبت یدا ابی لہب, ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں. اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فعل جو ہے یہ بد دعا کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. وَتَبَّ, اور وہ ہلاک ہو گیا. پہلی جگہ پر بد دعا اور دوسری جگہ پر اس کی ہلاکت کی خبر دے دی گئی کہ وہ ہلاک ہو گیا. اور یہ کب ہوا تھا یاد ہے آپ کو؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حکم دیا کہ آپ سب سے پہلے اپنے جو قریبی عزیز ہیں انہیں خبردار کریں, تو عرب میں ایک رواج تھا, دستور تھا کہ وہ اہم خبر جب بھی کوئی دینی ہوتی تھی عرب کو, کوئی خاص خبر دینی ہوتی تھی, تو وہ کسی اونچی جگہ پر کوئی شخص جو ہے وہ چڑھ جاتا تھا, پہاڑی پہ چڑھ جاتا تھا, اور وہ اپنے کپڑے اتار کر کپڑوں کو لہراتا تھا. اب ظاہر بات ہے اتنی زیادہ آبادی تو تھی نہیں, اب لوگ جب یہ عمل دیکھتے تھے تو وہ سمجھتے تھے کہ اس کے پاس ضرور کوئی اہم خبر ہے. وہ سب لوگ جو ہیں وہ اپنے کام کاج چھوڑ کر اس خبر کو سننے کے لیے اس کے پاس جمع ہو جایا کرتے تھے. تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو خبردار کریں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ کار اختیار کیا, لیکن اس میں یہ جو کپڑے اتارنے والا پہلو تھا اس کو چھوڑ دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر تشریف لے گئے, اور مختلف روایات میں جو الفاظ آتے ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے وہ نعرہ لگایا وا صباحا, جو ان کا عرب کا نعرہ تھا لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے. اور جب سب لوگ جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں وہ دعوت دی, دین کی دعوت دی. وہ دعوت سننے کے بعد جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ابو لہب, اس نے جو
اپنی زبان سے بکواس کی ہے، یعنی وہ اس محاورے کے مطابق وہ محاورہ اپنی زبان پہ ادا کرتے ہوئے بہت ہی عجیب سا لگتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، لیکن تمام تفاسیر میں وہ موجود ہے، اس سورہ مبارکہ کے شان نزول میں وہ لکھا ہوا ملتا ہے۔ الہٰذا جمعتنا، کیا اس کے لیے تو نے ہمیں جمع کیا تھا؟ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے کس درجے پر فائز تھے، قرآن نے انہیں اپریشیٹ کیا ہے، انک لعلی خلق عظیم۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ جواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دیا اللہ نے۔ اللہ نے جواب دیا کہ تبت یدا ابی لہب، ہاتھ ٹوٹے ابو لہب کے، اور پھر خبر دے دی وتب، وہ ہلاک ہو گیا۔ اور یہ بھی قرآن مجید کے معجزات میں سے ایک معجزہ ذہن میں رکھیے گا کہ اس کے سورہ مبارکہ کے نزول کے کافی عرصے تک ابو لہب زندہ رہا۔ اگر وہ یہ کہتا کہ معاذ اللہ قرآن سچا نہیں ہے تو ایمان لے آتا، لیکن وہ ایمان نہیں لایا۔ اور اس پوری صورتحال کو حفیظ جلندھری صاحب نے اپنی خوبصورت نظم میں، بہت پیاری نظم ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اس میں اس پوری سچویشن کو انہوں نے سامنے رکھا ہے۔ آپ یقیناً اس سے لطف اندوز جو ہوں گے، سنیے گا۔ اس نظم کو انہوں نے ٹائٹل دیا ہے پہاڑی کا واس۔ الفاظ اس کے ایسے ہیں، فرماتے ہیں کہ چڑھا کوہ صفا پر ایک دن اسلام کا ہادی، نظر کے سامنے تھی پستی انسان کی آبادی، صدا دی اے قریشی عورتو مردو ادھر آؤ، یہ اپنے کام دھندے آج طے کر دو ادھر آؤ۔ اکٹھے ہو گئے آ کر جوان و پیر مرد و زن، بنی آدم کا جنگل بن گیا یہ کوہ کا دامن۔ خطاب ان سے پیغمبر نے کیا اللہ کے بندو، خلیل اللہ کے پوتو ذبیح اللہ کے فرزندو۔ اگر میں تم سے یہ کہہ دوں کہ اس کوہسار کے پیچھے پہاڑوں کی بلند اور آہنی دیوار کے پیچھے چھپی ہے راہزنوں کی فوج تم پر وار کرنے کو، مانتے تھے نا آپ کو لقب آپ کو کیا دیا ہوا تھا انہوں نے؟ الصادق، صادق بھی نہیں، الصادق الامین، ٹھیک ہے، سب سے سچا۔ تو آپ نے پہلے اس بات کی تصدیق ان سے کرائی کہ اگر میں تم سے یہ کہہ دوں کہ اس کوہسار کے پیچھے پہاڑوں کی بلند اور آہنی دیوار کے پیچھے چھپی ہے راہزنوں کی فوج تم پر وار کرنے کو، گھروں کے لوٹنے کو، شہر کے مسمار کرنے کو، یہ کہہ دوں میں اگر تم سے، اب زور کس پہ ہے، یہ کہہ دوں میں اگر تم سے تو کیا تم مان جاؤ گے؟ یقین آ جائے گا مجھ پر، کوئی شک نہ لاؤ گے؟ کہا لوگوں نے ہاں سچا ہے تو، یہ جانتے ہیں سب، تو بچپن ہی سے صادق ہے امی ہے مانتے ہیں سب۔ یہ سن کر پھر بلند آواز سے سچا نبی بولا، جب تصدیق ہو گئی اسی انداز سے قرآن ناطق نے دہن کھولا۔ قرآن ناطق، ناطق کہتے ہیں نا بولنے والا، تو نبی قسم بولتے کیا تھے جو قرآن کہتا تھا، تو قرآن ناطق انہوں نے بڑے خوبصورت الفاظ ہیں استعمال کیے ہیں۔ اسی انداز سے قرآن ناطق نے دہن کھولا اور کیا فرمایا کہ اے لوگو میرا کہنا نہایت غور سے سن لو، میں کہتا ہوں کہ باز آ جاؤ ظلم و جور سے سن لو، بہائم کی صفت چھوڑو ذرا انسان بن جاؤ۔ بہیمہ جانور کو کہتے ہیں، اس کی جمع بہائم۔ بہائم کی صفت چھوڑو ذرا انسان بن جاؤ، برے اعمال سے توبہ کرو شرماؤ شرماؤ، بتوں کی بندگی کے دام سے آزاد ہو جاؤ، خدا کے دامن توحید میں آباد ہو جاؤ۔
پھر بڑی پیاری بات کی آپ سے سمجھے جس پہ اینڈ کیا حفیظ جالندھری صاحب نے, تمہارے واسطے میں دولت اسلام لایا ہوں, تمہارے واسطے میں دولت اسلام لایا ہوں, جو ابراہیم لائے تھے وہی پیغام لایا ہوں. ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کیا تھی؟ ابراہیم علیہ السلام کی دعوت بھی یہی تھی. قرآن مجید نے سرٹیفکیٹ دیا وما کان من المشرکین, مشرکوں میں سے ہرگز نہیں تھے. یہ اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ نسبت دیتے تھے نا کہ ہم انہی کی سنتیں جو ہیں وہ پوری کریں. تو آپ سے اس نے فرمایا کہ میں کوئی نئی بات نہیں تمہارے سامنے لے کے آیا, جو ابراہیم لائے تھے وہی پیغام لایا ہوں. تو بڑی خوبصورت ہی آپ کے سامنے ایک پکچر سی آئی ہے, اور بڑے دلچسپ انداز میں انہوں نے اس سارے واقعے کو جو ہے وہ پیش کیا, اور باقی تفصیل میں نے آپ کو اس کی دے دی کہ کیا ہوا. ابو لہب نے جو الفاظ کہے, پھر اس کے جواب میں قرآن مجید کی طرف سے یہ سورۃ اللہب جو ہے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی, اور اس میں خبر بھی دے دی کہ ابو لہب ہلاک ہو گیا, اور اس کی موت جس برے انداز سے ہوئی ہے یہ آپ کے علم میں ہوگا. اسے جو بیماری اللہ تعالیٰ کی طرف سے لگی تھی وہ ایسی بیماری تھی کہ اس سے دور رہنا بہتر تھا, یعنی چھوتی مرض تھا اسے, اور اس کے گھر والوں نے اسے الگ چھوڑ دیا تھا, اور سب اس سے دور ہو گئے تھے, یہاں تک کہ وہ اکیلا ہی تڑپ تڑپ کے مر گیا تھا. اور جب مرنے کے بعد بھی اسے کسی نے دفن نہیں کیا, اس کے قریب کوئی نہیں لگ رہا تھا. لیکن جب دیکھا گیا کہ اب لاش جو ہے وہ سڑنے لگی ہے اور اس سے اور زیادہ پرابلمس پیدا ہو سکتے ہیں, تو پھر کچھ حبشی غلام جو ہیں انہیں ان کی مدد سے اس کو ایک گڑھے میں پھینکوا کر اس گڑھے کو بند کر دیا. تو اسلام, اور پھر سب سے بڑھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دشمن ہیں, ذہن میں رکھیے گا, ان کے نتائج, اس کی ایک ایگزامپل آپ کو قرآن مجید بھی دیتا ہے. قرآن مجید نے اسلام کے دشمنوں میں سے سوائے ابو لہب کے کسی کو بھی نام لے کے کنڈیم نہیں کیا. آپ نے یقیناً پڑھا ہوگا مختلف تفاسیر میں کہ یہ فلاں آیت جو ہے ابو جہل کے بارے میں نازل ہوئی, فلاں آیت ولید بن مغیرہ کے بارے میں نازل ہوئی, فلاں آیت نضر بن حارث کے بارے میں نازل ہوئی. نام لے کے قرآن مجید نے کہیں بھی کنڈیم نہیں کیا. یہ واحد شخص ہے جس کو قرآن مجید نے نام لے کر کنڈیم کیا کہ تبت یدا ابی لہب, کہ ہاتھ ٹوٹے ابو لہب کے, اور پھر خبر دے دی وَتَبَّ, اور ہم چونکہ اسے وقف کر کے پڑھتے ہیں وَتَبَّ, ٹھیک, یہ سیغہ جو ہے وہ ماضی کا سیغہ ہی ہے, تو یہ خبر ہے اس کے بارے میں کہ اور وہ ہلاک ہو گیا, اس کے ایمان لانے کے کوئی چانسز نہیں ہے. غیر سے یہ فعال میں مضاف میں نے آپ کو آج کوشش کی ہے سمجھانے کی. اب اس کوشش میں کتنا کامیاب ہوا ہوں یہ آپ لوگ بہتر بتا سکتے ہیں. میں نے آپ کو بتایا یہ تھا کہ مضاف ثلاثی مجرد کے 3 ابواب سے استعمال ہوتا ہے, باب نصرہ, باب ضربہ, باب سمیہ. اور اس میں جو ہم نے آج ایگزامپلس کیے ہیں کوئی 5-6 کے قریب ایگزامپلس, وہ سب کی سب باب نصرہ سے کی ہیں. 2 ابواب باب ضربہ, باب سمیہ, ان کی صرف ایک ایگزامپل میں نے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو دینی ہے, لیکن وہ میں کل کا جو نیا ٹاپک ہے وہ شروع کرنے سے پہلے ایک مرتبہ آپ کو ایک ایگزامپل اس کی بھی قرآن مجید سے دے دوں گا. اور پھر اس کے بعد ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنے غیر سے افعال میں جو تیسری صورتحال ہے حروف علت یعنی واو یا کا آ جانا, اس کے بارے میں پڑھیں گے. تو ایک مرتبہ پھر آپ کو کہتا چلوں کہ یہ چیزیں ہمارے لیے ضروری ہیں سمجھنا, اگر تو آپ واقعی قرآن مجید کو, اس کے الفاظ کو ڈیٹیلز میں لینا چاہتے ہیں. اب یہ تبت استعمال ہوا ہے, تبا استعمال ہوا ہے, یہ کیسے بنا, کیا تھی اس کی بیس, یہ سب چیزیں جو ہیں یہ ہمیں غیر سے یہ فعال سمجھائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ہمارے سینے کو بھی کھول دے, عربی ہمیں سمجھ میں آنے لگ جائے, اور قرآن مجید کی جو ہدایت ہے اصل میں جو مقصود ہے اس سارے سلسلے کی, نہ آپ کو عربی سکھانا مقصود ہے,
کیونکہ ابو لہب کو عربی بہت آتی تھی، ابو جہل کو بھی بہت عربی آتی تھی. تو عربی اصل نہیں ہے، اصل وہ ہدایت ہے. اور ہمارے لیے وہ ہدایت چونکہ عربی زبان میں ہے اس لیے ہم اس زبان کو سیکھ رہے ہیں. تو میں یہ کبھی نہیں چاہوں گا کہ آپ کو عربی آ جائے اور وہ جو اصل مقصد ہے ہدایت کا وہ ہمارا وہ رہ جائے. تو اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا مانگا کریں ہدایت کی. وہ جو دعا میں نے کل بھی آپ کو سکھائی تھی کہ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. شکریہ.